بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فرسٹ میرج 595 CE کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام کی جو پہلی شادی ہوئی اس کے بارے میں آج ہم نے پڑھا ہے کہ پڑھنا ہے کہ ان کی پہلی شادی کب ہوئی اور کن سے ہوئی۔ تو ابتدائی حالات ہم نے آپ علیہ صلاۃ والسلام کی زندگی کے پڑھے کہ انہوں نے کس طرح سے پرورش پائی۔ جب وہ پیدا ہوئے تو اس سے پہلے ان کے والد کی وفات ہو گئی، بعد میں والدہ کی ہو گئی، پھر دادا کی ہو گئی، اس کے بعد ان کے چچا نے ان کی پرورش کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کی جب شادی کا تذکرہ آئے گا تو سب سے پہلے ان کی شادی کس سے ہوئی، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ When he was 25 years old، جب آپ علیہ صلاۃ والسلام کی عمر 25 سال تھی، محمد میرڈ خدیجہ بنت خویلد، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی خدیجہ بنت خویلد سے، a widow who was 15 years his senior، ایک بیوہ خاتون سے جو کہ 15 سال ان سے سینئر تھی، 15 سال ان سے بڑی تھی۔ مطلب 25 سال آپ علیہ السلام کی عمر ہے اور وہ آپ علیہ السلام سے 15 سال بڑی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، یہ جو تھی یہ ایک تاجر کہہ لیں کہ تاجر فیملی سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہ تجارت کے لیے قافلے بھیجا کرتی تھیں اور تجارت کروایا کرتی تھیں، خود نہیں کرتی تھیں بلکہ بھیجا کرتی تھی اپنے غلاموں کے ذریعے۔ کسی نہ کسی کو لیڈر بنا کے بھیجتی تھیں جو ان کا مال بیچ کر یا اس کے مزید مال خرید کر لے کر آتا تھا۔ تو جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا یا ہمیں معلوم ہے کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام کی سچائی کے جو قصے تھے، ایمانداری اور عدل و انصاف کے قصے جو تھے وہ عرب میں بہت مشہور تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ جو ہے وہ شام کا سفر آپ علیہ صلاۃ والسلام کے ذریعے کروایا۔ شام کے سفر سے مراد یہ ہے کہ جو تجارت کا مال ہے وہ آپ علیہ السلام کو لیڈر بنا کے بھیجا کہ آپ جائیں اور جو ہے وہ میری حصے سے تجارت کر کے آئیں۔ تو جب آپ علیہ صلاۃ والسلام گئے ہیں تو اس دفعہ جس قدر فائدہ اور جس قدر مال حضرت خدیجہ کو اس وقت میں حاصل ہوا، اس سے پہلے یا کسی بھی قافلے میں یا کسی بھی جو انہوں نے سامان بھیجا اس سے اتنا فائدہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اور دوسرا آپ علیہ صلاۃ والسلام کی جو ایمانداری ہے وہ ان کو بہت زیادہ اٹریکٹ کر گئی، تو حضرت خدیجہ نے خود ان کو جو ہے نکاح کا پیغام بھیجا جس کو نبی علیہ صلاۃ والسلام نے قبول کیا۔ یہ مکہ کی بہت ہی زیادہ مالدار خاتون تھیں۔ اس کے بعد ہے محمد ونس ڈسکرائب ہز فرسٹ وائف ایز فالوز کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام نے اپنی پہلی بیوی کے بارے میں اس طرح سے بیان کیا یا ان کی تعریف میں اس طرح سے بیان کیا، شی بلیوڈ ان می، انہوں نے مجھ پر یقین کیا، when no one else did، جب اس کے علاوہ کسی اور نے مجھ پر یقین نہیں کیا، کہ اس نے ایسے وقت میں مجھ پہ یقین کیا جب ان کے علاوہ مجھ پہ کسی نے یقین نہیں کیا تھا۔ She accepted Islam when people rejected me، انہوں نے اسلام کو قبول کیا جب لوگوں نے مجھے ریجیکٹ کیا۔ And she helped and comforted me when there was no one else to lend me a helping hand، انہوں نے اس وقت میں میری مدد کی اور اس وقت میں مجھے تسلی دی جب میرے پاس کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا، lend me a helping hand، جو مجھے تسلی دے سکتا یا میری مدد کے لیے ہاتھ بڑھا سکتا، کہ کسی قسم کی کوئی تسلی، کسی قسم کی کوئی مدد کرنے والا میرا کوئی شخص اس وقت میں نہیں تھا جس وقت حضرت خدیجہ نے میری مدد کی اور مجھ کو تسلی دی۔ ظاہری بات ہے جب انسان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ صرف ایک ہیلپنگ ہینڈ کافی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف تسلی کے جو دو بول ہوتے ہیں وہ انسان کے لیے بڑے مؤثر ثابت ہوتے ہیں، بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے اس وقت میں تسلی دی، اس وقت میں میری مدد کی جس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ محمد اینڈ خدیجہ ور میرڈ فار 25 years until her death، کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام کی جو حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی ہے وہ کتنے سال رہی ہے؟ 25 سال ان کی شادی رہی جب تک حضرت خدیجہ کی وفات نہیں ہو گئی۔ تو جب سے ان کی شادی ہوئی تب سے لے کر حضرت خدیجہ کی وفات تک جو ہے وہ امہات المومنین رہیں، وہ آپ علیہ صلاۃ والسلام کے نکاح میں رہیں، اور ان کی زندگی میں نبی علیہ صلاۃ والسلام نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ اور جتنے بھی آپ علیہ السلام کی اولاد ہے
بیٹیاں اور بیٹے سارے کے سارے سوائے حضرت ابراہیم کے جو ہے وہ حضرت خدیجہ سے ہیں، کہ صرف ایک بیٹا جو ہے حضرت ماریہ قبطیہ سے تھا، باقی جو جتنے بھی اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے۔ اور جو اسلام لانے والے تھے، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والی جو تھیں وہ حضرت خدیجہ تھیں۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے جو نام ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور غلاموں میں سب سے پہلے جو ایمان لے کر آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ تھے حضرت زید بن حارثہ، جو کہ آپ علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ It was only after her death that Muhammad married again، کہ ان کی وفات کے بعد ان کی غالباً پھوپھی تھیں جو ان کے پاس آئیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے، آپ علیہ السلام ان کی وفات کے بعد بڑے غمگین رہا کرتے تھے، بہت ملول رہا کرتے تھے، تو وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ سے عرض کی کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے کوئی اور خاتون دیکھوں کہ وہ آپ سے، کہ جن سے آپ نکاح کر سکیں، کہ میں آپ کو ہر وقت پریشان اور ملول دیکھتی ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ بچیاں ابھی چھوٹی ہیں، ان کی پرورش کا مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے میں ان کی وجہ سے کچھ پریشان رہتا ہوں کہ ان کا جو ہے وہ مسئلہ کیسے سالو ہوگا، وہ کیسے ٹھیک سے رہیں گی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت سودا بنت زمعہ جو تھیں، اس وقت وہ بیوہ ہو چکی تھیں، ان کو جو ہے پیغام پہنچایا نکاح کا، آپ علیہ السلام کی طرف سے، آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، وہ ان کے پاس گئی اور ان کو آپ علیہ السلام سے نکاح کا پیغام دیا کہ آپ علیہ السلام نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس کو خوشی سے قبول کر لیا۔ اور اس طرح حضرت سودا بنت زمعہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی دوسری زوجہ ہیں۔ جب ان سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہوا، اس وقت حضرت سودا کی عمر بھی 50 سال تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر بھی 50 سال تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ آگے جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے ازواج کا ذکر آئے، تو اس میں ہم سارے ازواج کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر آگے ذکر نہیں بھی آتا تب بھی میں آپ کو جو ہے تمام ازواج کے بارے میں، کتنی تعداد تھی، ان کی عمریں، ان کے نام اور ساری ڈیٹیلز جو ہیں ان کے بارے میں وہ بھیج دوں گی، جس طرح سے آج ہم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں پڑھا۔ The wives of the Prophet Muhammad are known as the mothers of the believers، کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں وہ مدرز آف بلیورز کے نام سے جانی جاتی ہیں، امہات المومنین کے نام سے جانی جاتی ہیں، کہ وہ تمام امت کی مائیں ہیں، ان کا درجہ تمام امت کے لیے ماؤں والا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی وہ امہات المومنین تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد بھی وہ امہات المومنین ہیں۔ ان سے نکاح کرنا کسی کے لیے جائز، درست اور حلال نہیں تھا، بلکہ وہ ایسے ہی حرام ہے جیسا کہ انسان کی اپنی سگی ماں، اپنی دودھ جو پلانے والی ماں ہے وہ حرام ہے، اسی طرح سے وہ ازواج، وہ جو امہات ہیں وہ بھی حرام تھیں۔ ٹھیک ہے، آج کا ہمارا سبق تھا آپ علیہ السلام کی فرسٹ میرج کے بارے میں، جو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔